جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ خلیفہ دوم، خلیفہ برحق، شہید مدینہ، دماد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی سیرت پر کچھ موروثات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، بلا تاخیر آپ کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، کیونکہ آپ کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو حفص مشہور ہے، اور لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ باپ کی طرف سے نامی پشت میں جو حضور کے دادا لگتے ہیں حضرت کعب، وہ آپ کے بھی دادا لگتے ہیں، یعنی آپ کا شجرہ نسب نامی پشت میں حضرت کعب سے جا ملتا ہے، اور یہ حضرت جو کعب ہیں یہ حضور علیہ السلام کے 8ویں پشت میں دادا لگتے ہیں، 8ویں پشت میں دادا لگتے ہیں۔ حضرت کعب کے بیٹے مرہ ہیں اور ایک بیٹے کا نام لوئی ہے۔ لوئی کی اولاد میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جناب مرہ کی اولاد میں سے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میں وہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت کعب کے بیٹے مرہ ہیں، مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، کلاب کے بیٹے قصی ہیں، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں،
عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ یہ جو حضرت کعب ہیں، حضرت کعب کے اوپر جا کے شجرہ نسب، حضور کے شجرہ نسب سے حضرت عمر بن خطاب کا مل جاتا ہے۔ اور جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے، ایک قول کے مطابق ابو جال کی چچا زاد بہن تھی، اور ایک قول کے مطابق ابو جال کی سکی ہمشیرہ تھی، جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ اولین صحابہ کرام نے آپ نے اسلام قبول کیا ہے، 39 صحابہ کرام اسلام قبول کر چکے تھے، تو 40 میں عمر بن خطاب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پچھلے جمعہ کے موقع پر آپ کا اسلام لانا میں نے عرض کیا تھا، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بشارت دینے کے لیے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب، آسمان والوں کی طرف سے ہم آپ کو مبارک دینے آئے ہیں، تمام ملائکہ فرشتے عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ فرشتوں کے اندر حضرت عمر کا بڑا وقار ہے، بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے جبریل بتاؤ میرے عمر کی شان کتنی ہے آسمانوں پہ؟ تو جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور عمر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ جتنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کرنے میں وقت لگایا ہے، کم از کم مجھے اتنا وقت چاہیے۔ آپ جانتے ہیں 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، بغیر کسی وقفے کے مجھے 950 سال چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ خود اندازہ کریں حضرت عمر کی شان آسمانوں پہ کتنی ہے، ملائکہ میں کتنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آسمانوں کے تمام ملائکہ عمر کا وقار کرتے ہیں، عمر کی تعظیم کرتے ہیں، عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کے تمام شیطان عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں، عمر کے سائے سے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو فرشتوں نے مبارک دی ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر نے جو سوال کیا ہے نا حضور سے، وہ سوال بڑا کمال کا ہے، لاجواب سوال ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضور اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، تو آپ چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، تعداد تھوڑی ہے نا، سارا عرب ہی ہمارا دشمن ہے، اس لیے چھپ کے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی، حضور اب چھپ کے عبادت ہم نے نہیں کرنی، چلو ابھی ہم نے چلنا ہے حرم کے اندر۔
حضور نے فرمایا تعداد تو کم ہے جس طرح تم کہتے ہو۔ عمر نے عرض کی حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی شک نہیں، ہم حق پہ ہیں۔ عرض کی حضور جب ہم حق پر ہیں تو پھر مخفی کیوں ہیں، چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ نہ چلے حرم میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی بات کو مان لیا۔ 2 صفیں بنی، ایک صف کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرنٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور ایک صف میں حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، درمیان میں امام الانبیاء ہے۔ وہ کتنا حسین منظر ہے کہ 2 صفیں ہیں، ایک پہ امیر حمزہ فرنٹ پہ ہیں اور ایک پہ فاروق اعظم فرنٹ پہ ہیں، درمیان میں امام الانبیاء ہے۔ یہ قافلہ، یہ اسلام کی ابتدا والا قافلہ، یہ اسلام کی تبلیغ کرنے والا قافلہ چلا ہے حرم کی طرف۔ جب حرم میں پہنچا تو مشرکین سامنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا فاروق اعظم کو اور امیر حمزہ کو تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ بڑا صدمہ ہوا ہے ہمیں، آج مسلمانوں نے ہم سے سارے بدلے لے لیے، سارے بدلے لے لیے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ حرم میں پہنچا، بیت اللہ کا طواف کیا گیا، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ سب نے 2 نفل ادا کیے امام الانبیاء کی قیادت کے اندر، اور اس شان کے ساتھ جب طواف ہوا نفل پڑے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے میرے صحابہ، پہلے یہ عمر تھا، آج کے بعد فاروق بھی ہے۔ یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، آج حق اور باطل میں فرق ہو گیا ہے۔ عمر کی قیادت کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف ہوا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام اپنے گھر میں تشریف لائے امام الانبیاء کی قیادت میں، تو فاروق اعظم نے دوسرا جو کام کیا نا وہ بڑا ہی منفرد ہے۔ طواف کرنے کے بعد چین نہیں آیا، ایمان جب اندر داخل ہوا تو پہلے ہی بڑے شاذور تھے، بڑی طاقت والے تھے، جو ہی اسلام قبول کیا تو سیدھا گئے ابو جہل کے گھر میں، دروازے پہ دستک دی، ابو جہل باہر آیا، ابو جہل کو کہنے لگے، اے ابو جہل، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں نے محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خبردار، آج کے بعد نہ میرے نبی کے بارے میں نازیبا کلمات بولنا، اور جو دین میرے محبوب لائے ہیں نہ اس دین کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات بولنا۔ اگر تم نے نازیبا کلمات بولے عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکو گے۔ دشمن کیا، دشمن کے سردار کے گھر میں جا کے چیلنج کر کے آئے۔ تو ابو جہل نے آگے سے اتنا ہی کہا، اے عمر، افسوس ہے تمہارے اسلام لانے پر۔ ابو جہل آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اللہ اکبر! اس شان کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ پھر ابن عساکر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں
جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی ہے چھپ کے کی ہے۔ کفار کا غلبہ تھا، مسلمان تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، چھپ کے ہجرت کرتے تھے۔ مگر عمر بن خطاب کا ہجرت کرنا بھی کیسا ہے۔ راوی حضرت علی پاک ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر ہجرت فرمانے لگے تو مسلح ہو کر آئے، آپ کے جسم پر جو اس دور کے اندر سامان تھا اسلحے کا وہ سارا آپ کے جسم کے ساتھ تھا، تیر تھے، نیزے تھے، جو بھی سامان تھا، مسلح ہو کر تشریف لائے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، 2 نفل پڑھے اور ابو جہل کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے فرمانے لگے عمر ہجرت کرنے لگا ہے، عمر مکے کو چھوڑ کر مدینے جانے لگا ہے، جو چاہتا ہے نا اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں اسے روئے، وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی کی جرأت نہیں ہوئی وہ عمر کے مقابلے میں آ سکے۔ اس شان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اس شان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عظمت، جن کی شان امام الانبیاء نے کئی بار اپنی زبان نبوت سے بیان فرمائی۔ آئیں ذرا حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت عمر کی شان کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں ایک محل ہے، محل کے باہر ایک عورت وضو کر رہی ہے، اور میں نے فرشتوں سے کہا یہ محل بڑا خوبصورت ہے، محل ہے کس کا؟ حضور پوچھ رہے ہیں کیا حضور کو خبر نہیں ہے؟ یقیناً خبر ہے، جو زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں ان کو یہ بھی خبر ہے کہ محل ہے کس کا۔ پوچھتے اس لیے ہیں کہ میری امت کو بھی پتہ چلے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ کتنے نادان وہ لوگ ہیں، حضرت عمر کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا یہ محل عمر کا ہے۔ یہ محل کس کا ہے؟ اللہ اکبر، عمر کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں پیارے عمر، میں نے خیال کیا کہ اندر جاؤں، پھر میں اندر نہیں گیا، تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ غیرت کیا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے، حضور نے خود منع فرمایا ہے کہ پوچھنے کے بغیر کسی کے گھر میں نہ داخل ہوا کرو۔ تو بس عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، تمہارا محل ہے، میں اس لیے داخل نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو رو پڑے، ہچکیاں لینے لگے، عرض کرتے ہیں حضور میں کون ہوں آپ پہ غیرت کرنے والا؟ میرا محل ہو تو آپ داخل ہوتے تو مجھے بڑی خوشی تھی، آپ رو پڑے۔ تو حضور نے حضرت عمر کے محل کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خواب میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے لوگوں کو لایا گیا، ان کے جسم پہ کرتے تھے، قمیضیں تھیں، کسی کی قمیض اس کے سینے تک تھی اور کسی کی قمیض اس کے سینے سے تھوڑی نیچے تھی۔
جب عمر کو لایا گیا نا تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ زمین کے اوپر گھسٹتی آ رہی تھی، لمبی قمیض تھی، وجود کے اوپر بھی تھی اور وجود کے سوا بھی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ دین۔ بولیے تعبیر کیا ہے؟ دین ہے۔ عمر دین کے اندر اس طرح ڈوبا ہوا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں خواب کے عالم میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ پیا، اس کا اثر میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگا، اتنا میں نے دودھ پیا، اور باقی جو دودھ بچا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ گویا کہ حضور نے دودھ کی شکل میں عمر کو علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر تو کسی مکتب میں گئے کوئی نہیں، اسکول میں گئے کوئی نہیں، اور عمر کے پاس علم کتنا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا علم 10 حصے ہے، 9 حصے اللہ نے عمر بن خطاب کو عطا فرمایا ہے، 9 حصے، اور وہ ملا بھی حضور کے صدقے میں ہے۔ حضور نے دودھ پیش کر دیا، فرمایا یہ دودھ دیکھنے میں تھا، حقیقت میں یہ علم تھا، علم تھا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عمر بن خطاب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ عمر جو بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، حق کے سوا عمر کچھ نہیں بولتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے، اور میری امت میں محدث عمر بن خطاب ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث کے اصولوں کو جانتا ہے، حدیث کے راویوں کو جانتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل پر اللہ الہام فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت کے اندر ایک محدث ہوا ہے، اور میری امت کے اندر محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ فرمائیں کہ محدث کی تعریف کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں اسے محدث کہتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا، یہ صرف وہ روایتیں عرض کر رہا ہوں جو امام الانبیاء نے عمر کی شان میں بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن عمر پاک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کے صحابیت کا شرف پاتی ہے، اور امام الانبیاء حضرت عمر کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو میں تمہارا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی حضور اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ حضور نے فرمایا تمہارے چہرے پر اللہ کا پیار برس رہا ہے، تمہارے چہرے پر اللہ کی شفقت برس رہی ہے، اللہ کی محبت برس رہی ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو عمر سے، کتنی محبت ہے اللہ پاک کو عمر سے، کہ اس محبت کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں عمر میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا پیارے عمر تم اسلام کی کنجی ہو، اسلام کی کنجی تم ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لو کان بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میرے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو پھر عمر کے اندر وہ ساری شانیں موجود تھی جو نبیوں کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ عمر کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اس قدر حضرت عمر کی شان ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا، جس کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، مولا علی اور عمر یہ ان کا آپس میں بڑا پیار ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء سے سنا، حضور نے فرمایا میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ آپ جانتے ہیں جنت میں سورج نہیں ہوگا مگر روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا۔ اگر وہ نظارہ دیکھنا ہو نا تو فجر کی نماز کے بعد دیکھنے والا ہے، روشنی ہوتی ہے مگر سورج نہیں ہوتا، بغیر سورج کے روشنی ہوتی ہے۔ تو جنت میں تو روشنی ہونی ہی ہے مگر سورج نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جنت کا چراغ عمر ہے۔ جنت کا چراغ کون ہے؟ بولیے ذرا، جنت کا چراغ کون ہے؟ عمر ہے۔ اور راوی کون ہے؟ مولا علی۔ جب مولا علی نے یہ روایت بیان کی تو عمر پاک فرمانے لگے پیارے علی، تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ہاں۔ کہا کہ پیارے علی اپنے ہاتھوں سے یہ ذرا تحریر لکھ دو نا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ علی پاک نے لکھ دیا کہ عمر جنت کا چراغ ہے، میں نے امام الانبیاء سے سنا ہے۔ فرمایا پیارے علی یہ تحریر سنبھال کے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر عشرہ مبشرہ والی حدیث بڑی مشہور ہے، امام الانبیاء نے عمر کو جنتی فرمایا ہے، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ۔ عمر، یہ جنت کا لفظ حضور کی زبان سے نکلا ہے، آپ بھی ذرا بول لینا، کیونکہ کئی لوگوں کو وہم ہو گیا ہے، محرم شریف کا مہینہ ہے، حضرت عمر کے بارے میں نازیبہ کلمات کئی لوگ بول جاتے ہیں، لہذا ہم بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی تاریخ کی باتیں نہیں کرنا چاہتے، کوئی ڈولے اور مائے نہیں سنانا چاہتے، ہم وہی بات سنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ ڈولے مائے غلط ہو سکتے ہیں، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، دنیا والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا۔ ہم تو حضور کا فرمان پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا فرمان لاؤ، حضور کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں اور سینے کا زور لگا کے کہیں عمر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر حضور نے فرمایا میرا عمر جنتی ہے۔ اب کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط، جو میری بات نہ مانے اس کا بگڑتا کچھ نہیں، جو نبی کا فرمان نہ مانے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں،
یہ ساری احادیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جسے اللہ سب سے پہلے جس ہستی سے مصافحہ فرمائے گا، مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ سلام لینے کو۔ اللہ تبارک و تعالی جس ہستی سے سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، جس ہستی کے ساتھ اللہ سلام فرمائے گا، اور جس ہستی کا ہاتھ پکڑ کے جنت بھیجے گا، اس ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب ہے۔ یہ عمر کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے مصافحہ کرنا، اس سے مراد عمر کا وقار ہے، عمر کی عزت ہے، عمر کی شان و شوکت ہے۔ محترم حاضرین، کون عمر بن خطاب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین سارے جمع ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی جمع ہوں گے، ان کی امت جمع ہوگی، تو ایک منادی اعلان کرے گا، پکارنے والا پکار کے کہے گا، وہ مجمع کوئی چھوٹا مجمع ہوگا، وہ اربوں کھربوں کا مجمع ہوگا، ساری امت ہوگی، حضور کی امت کے سوا ساری امتیں ہوں گی، حضور کی امت بھی وہاں موجود ہوگی۔ کتنا بڑا مجمع ہوگا! آج چھوٹے سے مجمع میں کسی کا نام لیا جائے نا تو بندہ کہتا ہے بڑی میری عزت ہو گئی ہے، اور ہے بھی، ہوتی بھی ہے۔ کسی کا ذکر چھوٹے سے مجمع میں کر دیا جائے تو بڑی عزت ہے، توقیر کے ساتھ اس کا نام لیا جائے، عزت کے ساتھ نام لیا جائے تو بندے کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں میدان معشر ہوگا، سارا جہان آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی ہوں گے، سارے نبی کی امتیں ہوں گی، میں بھی ہوگا، میری امت بھی ہوگی۔ ایک منادی اعلان کرے گا کہ عمر بن خطاب جہاں بھی ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ یا رسول حق چاہے، عمر بن خطاب دربار خداوندی میں حاضر ہو جائیں۔ کس شان سے عمر حاضر ہوں گے؟ اللہ اکبر! جب عمر بن خطاب کو بلایا جائے گا نا، منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کو دیکھ کے خود کہے گا مرحبا۔ کیا فرمائے گا؟ اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے حدیث کے لفظ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ عمر کو دیکھ کے کیا فرمائے گا؟ مرحبا، مرحبا، عمر آ گیا ہے، مرحبا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جب عمر آئے گا، اللہ مرحبا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے عمر، یہ تمہاری کتاب ہے، اس میں تمہارے نامہ اعمال ہیں، یہ رکھ لو، دل ہے تو پڑھ لو، دل نہیں تو نہ پڑھو۔ بخشش، مغفرت ہم نے تمہارے لیے خاص کر دی ہے، تمہارے لیے خاص کر دی ہے۔ اے عمر کے نام سے جلنے والوں سنو، اللہ خود فرما رہا ہے اے پیارے عمر، بخشش ہم نے آپ کے نام خاص کر دی ہے، آپ کے نام خاص کر دی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی عمر کو مرحبا کہے گا، کتاب دے گا، فرمائے گا عمر مرضی ہے تو کتاب پڑھو، مرضی ہے تو نہ پڑھو، بخشش ہم نے آپ کے نام خاص کر دی ہے۔ جب یہ خوشی کا پیغام اللہ کی بارگاہ سے عمر سنیں گے نا، اس کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں؟ اسلام متشکل ہو کے، یہ جو اسلام ہے
متشکل ہو کے عمر کے سامنے آ جائے گا اور اسلام کہے گا یا اللہ عمر نے مجھے عزت دی ہے، عمر نے، اسلام نے مجھے عزت دی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی وجہ سے علماء کو عزت ملی، مشائخ کو عزت ملی، قاریوں کو عزت ملی، حافظوں کو عزت ملی۔ جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے اس کو اسلام عزت دیتا ہے، مگر قربان جائیں عمر بن خطاب کی شان پر کہ اسلام خود بول کے کہے گا یا اللہ ساری دنیا کو عزتیں میں دیتا رہا مگر مجھے عزت عمر بن خطاب نے عطا فرمائی ہے، مجھے عزت عمر نے عطا کی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے اسلام تو چاہتا کیا ہے؟ اسلام کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں میری وجہ سے آج عمر کو عزت عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا پھر ایک نوری ناکہ لائی جائے گی، ایک نوری ناکہ لائی جائے گی، عمر بن خطاب اس نوری ناکہ پہ بیٹھیں گے، 70,000 فرشتوں کا جرمٹ ہوگا۔ کتنے ہزار فرشتوں کا؟ ایمان سے بتائیں کتنا حسین منظر ہوگا کہ عمر سواری پہ بیٹھے ہوں گے، میدان معاشر ہوگا، 70,000 فرشتوں کا ہجوم ہوگا، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ یہ منظر آدم علیہ السلام دیکھیں گے، نوح علیہ السلام دیکھیں گے، شیس علیہ السلام دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھیں گے، الغرض یہ منظر سارے نبی دیکھیں گے، ان کی امتیں بھی دیکھیں گی۔ امام الانبیاء کے صحابی کی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کی عزتیں، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ 26واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کے صحابہ کی شان انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوا کہ ابو بکر حضور کے یار بن گئے ہیں، عمر یار بن گئے ہیں، عثمان یار بن گئے ہیں، علی یار بن گئے ہیں، محض اتفاق نہیں، یہ قدرت نے پہلے دن سے لکھا ہوا تھا کہ جن سے میں نے اسلام کی ابتدا کرنی ہے وہ میرے محبوب کے پیارے یار، ایک کا نام ابو بکر ہوگا، دوسرے کا نام عمر ہوگا، تیسرے کا نام عثمان ہوگا، چوتھے کا نام علی ہوگا۔ اللہ نے ازل سے ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ سارا جہان جب اکٹھا ہوگا میدان معاشر میں، عمر کی شان کو دیکھا جائے گا۔ اسلام کہے گا یا اللہ میری وجہ سے آج عمر کو عزت عطا فرما۔ تو آپ کو اس شان کے ساتھ سواری پہ بٹھا کے عزت کے ساتھ اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا۔ محترم حاضرین، کون عمر بن خطاب؟ بخاری اور مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ پیارے عمر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس راستے پہ تو چلے گا شیطان اس راستے کو چھوڑ دے گا، شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام قسم اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا عمر کے غضب سے ڈرو، عمر کے غضب سے ڈرو۔ جب عمر غضب ناک ہوتا ہے تو اللہ بھی غضب فرماتا ہے، اللہ بھی غضب فرماتا ہے، اس لیے عمر کے غضب ہونے سے بچو۔ کون عمر بن خطاب؟ جب تک حضور کی امت میں ظاہری طور پر دنیا میں حیات رہے جہنم کو تالا لگا رہا، جہنم کو
بولیے نا، جہنم کو تالا لگا رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، تورات جانتے تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن نا عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن سلام کے سامنے سے گزرا، تو آپ کی زبان سے عبداللہ بن سلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اے کفل جہنم کے بیٹے، اے کفل جہنم کے بیٹے، یعنی اس باپ کے بیٹے کہ جس کی زندگی میں جہنم کو تالا لگا رہے گا، جہنم کا تالا نہیں کھلے گا۔ عبداللہ بن سلام دوڑتے دوڑتے گئے عمر بن خطاب کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے، حضور آج عبداللہ بن سلام نے یہ کہا ہے، اے کفل جہنم کے بیٹے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، میرے باپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے، انہوں نے چلتے چلتے موسیٰ کلیم اللہ سے سنا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا کہ آخر زمان نبی دنیا میں تشریف لائے گا، ان کے صحابہ میں ایک صحابی ہوگا جس کا نام عمر ہوگا، جس کا نام عمر ہوگا۔ جب تک وہ اس امت میں زندہ رہے گا، حیات رہے گا، جہنم کو تالا لگا رہے گا، جہنم کو تالا لگا رہے گا۔ اور جب ان کا وصال ہو جائے گا، پھر لوگ اپنی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لوگ نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے سخت تھے۔ کس حوالے سے؟ کہ جو شیطانی کام ہے اس حوالے سے آپ کا مزاج سخت تھا، اسلامی کاموں کے حوالے سے آپ کا مزاج انتہائی نرم تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مہربان تھے، صحابہ کے ساتھ بڑے ہی مہربان تھے۔ اور جو شیطانی کام ہے، کوئی شراب پی رہا ہے اور کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی چوری کا معاملہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں عمر بن خطاب کا مزاج بڑا ہی سخت تھا۔ اتنا سخت تھا کہ ایک نوجوان سامنے سے آ رہا ہے، اس کے پاس شراب کی بوتل تھی، شراب کی بوتل۔ جو ہی اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا، اس نے خیال کیا سامنے عمر ہے، پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتا، تحقیق ہوگی، بھاگے کیوں؟ آگے جاؤں گا تو کوڑے لگیں گے، اب کروں تو کیا کروں؟ عمر کے کوڑے سے کون مجھے بچائے؟ اس نے کہا چلو، سنا ہے کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، ابھی رابطہ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے بچا سکتا ہے عمر کے کوڑے سے۔ اس نے فوراً رابطہ کیا۔ اللہ اتنا قریب ہے بندے کے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ یقین فرمائیں کہ بندہ جب صدق کے دل سے اللہ کو قریب سمجھ کے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ فوراً ہی مہربان ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے دیکھا عمر ہے، عمر کو دیکھ کے جوان نے دل ہی دل میں رب کو پکارا، اے اللہ آج عمر کے کوڑے سے تو بچا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ صدقے دل سے اس نے معافی مانگی، چلتا بھی گیا، اللہ سے رابطہ کرتا بھی گیا۔ عمر سامنے آ گئے، عمر نے پہلا سوال یہی کیا، بتاؤ یہ بوتل میں کیا ہے؟ اس کی زبان سے نکلا، اس بوتل میں دودھ ہے، اس بوتل میں دودھ ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔ عمر فرمانے لگے دودھ ہے تو سامنے لاؤ۔ جو ہی اس نے سامنے پیش کیا، ڈھکن کھولا تو واقعی شراب کا دودھ بن چکا تھا، واقعی شراب کا دودھ بن چکا تھا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ کون فاروق اعظم جو منافقین کے لیے بڑے سخت مزاج تھے، بڑے ہی سخت مزاج تھے، کہ ایک فیصلہ آپ جانتے ہیں حضور نے فرمایا تھا، یہودی اور منافق
حضور کے پاس گئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق نے کیا بولا؟ میں فیصلہ نہیں مانتا۔ کہا کس کا مانے گا؟ اس نے کہا عمر کا مانوں گا۔ یہودی کہنے لگا عجیب بات ہے کہ نبی کا فیصلہ بڑا ہے یا عمر کا فیصلہ بڑا ہے؟ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا تو بڑا فیصلہ تو ہو گیا ہے، نبی کے فیصلے کے بعد عمر کا فیصلہ یہ میری سمجھ سے بالا تار ہے، اگرچہ میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں عمر سے ہی فیصلہ کراؤں گا۔ چلتے چلتے دربار عمر میں پہنچے، بات سنائی۔ یہودی نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ تمہارے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے کہا یہ یہودی بات صحیح کہہ رہا ہے؟ منافق نے کہا جی یہودی نے ٹھیک کہا ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ میں فیصلہ عمر سے کراؤں گا، عمر سے کراؤں گا۔ بات اتنی ہوئی۔ یہ جو حضور کا مقام ہے نا جی، حضور کی شان یہ بڑی اونچی ہے، یہ بڑی اونچی ہے۔ لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ حضور کے بارے میں جو مرضی ہو جائے نا تو تم چپ رہا کرو، کچھ نہ کہا کرو، بس ٹھیک ہے کام چلنے دو۔ ادھر معاملہ دیکھو، صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ اس یہودی نے کہا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، تمہارے نبی نے کر دیا ہے۔ عمر فرمانے لگے اچھا نبی کے فیصلے کے بعد بھی ابھی فیصلے کی ضرورت ہے۔ گھر میں گئے، تلوار لی، باہر تشریف لائے اور منافق سے فرمانے لگے جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں نہ مانتا اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کرتی، عمر کی تلوار کرتی ہے، عمر کی تلوار کرتی ہے۔ آپ نے سر اتار دیا، شور بپا ہو گیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اتارا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، جو تجھے اپنے فیصلوں میں حاکم نہیں مانتے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، وہ مومن ہے؟ گویا کہ اللہ نے گواہی ڈال دی، اللہ نے تصدیق کر دی کہ عمر نے مومن قتل نہیں کیا، منافق قتل کیا ہے، منافق قتل کیا ہے۔ کون؟ عمر بن خطاب کہ دریائے نیل جو ہر سال ایک کنواری لڑکی کا خون مانگتا تھا تب چلتا تھا، جب فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یہ کام ہونے لگا، عمر بن عاص گورنر تھے، فرمانے لگے رکو ذرا میں عمر سے بات کر لوں۔ خط لکھا گیا کہ اے پیارے عمر، دریائے نیل کے اندر ایک لڑکی کا خون بہایا جائے تب چلتا ہے، کیا خیال ہے؟ عمر نے دوسری طرف خط کے جواب لکھا، یہ خط دریائے نیل کے نام ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، دریاؤں کے نام آج تک ہم نے خط نہیں پڑھے۔ یہ نبی کے غلام کی شان ہے کہ دریاؤں کے نام بھی خط آ رہے۔ پیچھے لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر ہمیں تیری ضرورت، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں سیدھی طرح ہو کے چل، سیدھی طرح ہو کے چلتا رہ، ہمیشہ کے لیے کہہ دیا سیدھی طرح ہو کے چلتا رہ۔ خط آیا، لوگ اکٹھے تھے لڑکی کا خون بہانے کے لیے، بہت بڑا جلوس تھا۔ جو ہی خط آیا دریا میں پھینکا گیا۔ خط دریا، وہ جو دریائے نیل تھا اس کی سطح تہ تک پہنچا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ خط پہلے زمین پہ لگا ہے یا پانی پہلے آ گیا ہے۔ پانی اس طرح آیا کہ پہلے سے بھی پانی زیادہ آیا۔ یہ عمر بن خطاب کی کرامت ہے کہ جب سے عمر بن خطاب نے دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے کہ اے دریا سیدھی طرح ہو کے چلتا رہ، آج تک دریا بند ہی نہیں ہوا، آج تک دریا بند نہیں ہوا۔ کون؟ عمر بن خطاب کہ آپ کا دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت ہے،
22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। और आप जानते हैं आजिज़ी कितनी है? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। आजिज़ी इतनी है कि बाजार में जाते हैं तो कपड़ों के ऊपर पेबंद लगे हुए। जितने हजरात आप बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि किसी के कपड़े को पेबंद नहीं ना लगा हुआ। तो हम अगर कपड़े पर पेबंद लगा हो, हम किसी के घर में नहीं जाते, बाजार में नहीं जाते, लोग क्या कहेंगे? हमारी औकात क्या है? उमर बिन खत्ताब की शान सुने। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, लेकिन कपड़े पहन के बाजार में जाते हैं पेबंद लगे हुए हैं। और जब सोने का वक्त आता है तो ईंट का सराहना बना लेते हैं, ईंट का सराहना बना लेते हैं। यार इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी। आज तो लोगों के पास छोटे छोटे ओहदे हैं तो वो मान ही नहीं। गाड़ी में बैठे हैं तो तबीयत बदल जाती है, कोई थोड़े से पैसे आ जाएं तो तबीयत बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती? उमर फारूक की शान देखें। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। आजिज़ी इनकिसारी इतनी है कि ईंट का सराहना बनाते हैं और पेबंद शुदा कपड़े पहन लेते हैं। कौन? उमर बिन खत्ताब। ईंट रखी हुई है, मुल्क रोम का सफीर आता है और आके कहता है तुम्हारा बादशाह कहाँ है? साहबा ने कहा हमारा बादशाह कोई नहीं होता, खलीफे होते हैं। कहा कहाँ है? उसका महल किधर है? कहा महल कोई नहीं, देखो जाके मस्जिद में आराम कर रहा होगा। मुल्क रोम का कासद मस्जिद नबवी में आया। एक साहिब आराम फरमा रहे हैं, सर के नीचे ईंट है, कोड़ा पास पड़ा हुआ है, आराम कर रहे हैं। वो बाहर आ गया, आके कहने लगा कि अंदर एक तो दरवेश लेटा हुआ है, बताओ तुम्हारा अमीर कहाँ है? साहबा ने कहा जो दरवेश है ना वही हमारा अमीर है। वो देख के हैरान हो गया, वो ये उम्र है? कैसरो किसरा के बादशाह जिसका नाम सुन के लरज जाते हैं। इतनी सादगी है, तने तनहा अकेला पड़ा हुआ है। आज तो जनाब जिसके पास छोटा सा ओहदा हो, पीछे गाड़ियां हैं, आगे बंदूकें हैं, 10-10 बॉडी गार्ड हैं, गनमैन साथ हैं, खतरा है। ईमान से बताएं उमर को कितना खतरा है? कैसरो किसरा के बादशाह, वो उमर के दुश्मन है, लेकिन तने तनहा उमर लेटे हैं। क्यों? उमर ने बेइंसाफी, उमर ने हमेशा इंसाफ किया है। जो इंसाफ करने वाला है उसे कोई डर, वो अल्लाह से डरता है, मखलूक से नहीं डरता, मखलूक से नहीं डरता। उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि इमामुल अंबिया फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। मैंने हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। यूं ही हुजूर ने सलाम फेरा तो तकिया लगा के बैठ गए। एक बीबी साहब आई, खजूरें पेश की। एक खजूर हुजूर ने मुझे अता फरमाई, बाकी सारे नमाजियों में तकसीम फरमा दी। फरमाते हैं बिलाल हबशी ने अदान पढ़ी, आंख खुल गई। जो ख्वाब में हुजूर ने खजूर दी थी ना, उसका जायका मेरे मुंह में मौजूद था। हुजूर जिसे ख्वाब में देते हैं उसे दे ही देते हैं। फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है। मस्जिद में गया, सुबह की नमाज उमर बिन खत्ताब के पीछे पढ़ी। अली के इमाम कौन है? उमर बिन खत्ताब। बोलिए ना, अली के इमाम कौन है? उमर बिन खत्ताब। अली के इमाम अबू बकर सिद्दीक है, अली के इमाम उस्मान गनी है। अली फरमाते हैं मैंने उमर के पीछे नमाज पढ़ी। जो ही उमर ने सलाम फेरा, तकिया लगा के बैठे, एक बीबी साहिबा आ गई खजूरें लेकर। मैंने कहा ये मंजर क्या है? ये तो ख्वाब में देखा था सारा मंजर, ये तो हुजूर रात को मिले तो ये सारा मंजर तो हुजूर ने मुझे अता फरमाया, ये कैसा मंजर हो गया? उमर ने जो ही सलाम फेरा, तकिया लगा के बैठे, बीबी साहिबा आ गई खजूरें लेके। फरमाते हैं अब उमर ने ना सबसे पहले एक खजूर मुझे दी, बाकी नमाजियों में तकसीम की।
تو فرماتے ہیں جو ذائقہ امام الانبیاء کے دستے مبارک سے آیا وہی ذائقہ فاروق اعظم کے دستے مبارک سے آیا۔ تو میں نے کہا اے پیارے عمر کتنا ہی اچھا ہوتا ایک کھجور اور دے دیتے، کتنا ہی اچھا ہوتا ایک کھجور اور دے دیتے۔ سنیں عمر کا جواب، فرمایا پیارے علی رات کو رسول اللہ 2 دیتے تو عمر بھی 2 ہی دیتا، رات کو رسول اللہ 2 دیتے تو عمر بھی 2 ہی دیتا۔ علی فرمانے لگے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میں نے خواب دیکھا ہے، واقعتاً ہی دیکھا ہے، کسی کے آگے بیان ہی نہیں کیا۔ عمر فرمانے لگے بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ پھر حضرت علی پاک کے لفظ ہیں آپ سید الناس ہیں، آپ سید الناس ہیں۔ محترم حاضرین، عمر بن خطاب نے 10 سال 6 مہینے 4 دن حکومت کی ہے۔ کتنا عرصہ جی؟ 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ اور شہر پتہ کتنے فتح کیے ہیں؟ ملک تو درجنوں ہے نا، شہر کتنے فتح کیے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں پکی پیڈی بات کرنے لگا ہوں۔ عمر بن خطاب نے 10 سال 6 مہینے 4 دن کے اندر کتنے شہر فتح کیے ہیں؟ 1036 شہر فتح فرمائے۔ کتنے شہر؟ گویا کہ ہر تیسرے دن یا چوتھے دن عمر ایک شہر فتح کر رہے ہیں۔ اور مساجد پتہ کتنی بنائی ہیں؟ یہ کتاب کی بات ہے۔ مساجد 10 سال 6 ماہ 4 دن کے اندر مساجد کتنی بنائی ہیں؟ 4000۔ کتنی؟ گویا کہ آپ کے دور خلافت میں روزانہ ایک مسجد بنتی تھی، بت نہیں بنتا تھا۔ بت آپ بتوں کو توڑتے تھے۔ آج کے حکمران بھی دیکھیں ہم نے کتنی مساجد بنائی ہیں، بلکہ جو ہوتی ہیں وہ بھی گرا دیتے ہیں، بتوں کی تعمیر کرا دیتے ہیں، نہ جانے کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب سے سبق حاصل کریں کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر 4000 آپ نے مساجد تعمیر فرمائی ہیں۔ محترم حاضرین، آخری وقت آیا، آخری وقت آیا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حالت نماز میں فروز نامی شخص ابو لول مجوسی تھا، اس نے آپ پہ حملہ کیا۔ آپ زخمی حالت میں زمین پہ رونق افروز ہوئے، لیکن فجر کی نماز توڑی نہیں۔ نماز کی، اے نماز کو چھوڑنے والوں نماز کی فکر کرو، نماز توڑی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم بقیہ نماز پوری کرو، بقیہ نماز پوری کرو۔ اور اسی طرح پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، ان سے جا کے اذن مانگو، میں رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ہیں ان کے ساتھ اپنی جگہ میں لینا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر دوڑتے دوڑتے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ پاک رو رہی تھی، جا کے بات کی۔ ام المومنین نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آج عمر کو ترجیح دیتی۔ کتنی بڑی قربانی ہے، حجرہ بھی عائشہ پاک کا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے کہ ساتھ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء کا روضہ مبارک ہے، ساتھ ابو بکر صدیق ہے، اس کے ساتھ عمر بن خطاب کی جگہ ملی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے پھر کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر اجازت مانگنا تاکہ مزید کام پختہ ہو جائے، اگر وہ اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، احد کے پہاڑ پہ حضور تشریف فرما تھے، کئی سال پہلے حضور نے فرمایا تھا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ نبی کی شان ہے کہ آئندہ کے حالات کی نبی خبر دے سکتا ہے۔ عمر بن خطاب شہید ہو گئے، اور شہید بھی آپ خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد رسولک، اے اللہ میں شہادت مانگتا ہوں مگر تیرے نبی کے شہر میں مانگتا ہوں۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، نبی کے شہر میں مسجد نبوی میں آپ کو شہادت
نصیب ہوئی ہے۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جتنا بڑا بھی عہدہ نصیب ہو جائے، جتنا بڑا بھی عہدہ نصیب ہو جائے، بندے کے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے، بندے کے دل میں عاجزی انکساری آنی چاہیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جو میرے عیب نکالے وہ بندہ مجھے بڑا ہی محبوب لگتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی کہا، جمعے کا دن ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے عمر ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، یہ لفظ بولے، تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ تمہارے انتظار میں ہم بیٹھے رہیں اور جمعہ پڑھانے کے لیے تم دیر سے آئے ہو۔ آج یہ بات تو کسی خطیب سے نہیں آپ کر سکتے، کسی مولوی سے نہیں کر سکتے، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے کہا عمر تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ تمہارے لیے انتظار میں بیٹھے رہیں، کیوں لیٹ آئے ہو، کیوں دیر سے آئے ہو؟ عمر بن خطاب نے جملے بولے وہ سننے والے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ گھر میں دوسرا لباس کوئی نہیں، ایک ہی لباس ہے۔ یہ کرتا جو قمیض پہنی ہوئی تھی نا، یہ زیادہ گندی ہو گئی تھی اور آج ہی اس کو دھلایا ہے، یہ گیلی تھی، ابھی بھی چیک کر لو ابھی بھی گیلی ہے، تو اس وجہ سے میں دیر سے آیا ہوں ورنہ میں جلدی آ جاتا۔ صحابہ حیران ہو گئے، وقت کا بادشاہ ہے اور یہ کفیت ہے کہ دوسرا جوڑا گھر میں نہیں ہے، دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے وقت آپ نے یہ لفظ بولے کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، بتایا گیا کہ 36,000 قرضہ ہے۔ کتنا قرضہ ہے؟ بولیے، 36,000 قرضہ ہے آپ پر۔ کوئی دنیا میں بادشاہ ہے کہ مرنے کے وقت اس پہ قرضہ ہو؟ بولیے، قرضہ نہیں ہوتا، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، یہ تو بات ہی الگ ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، کتنی عوام کا خون نچوڑا ہوتا ہے، کتنے غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنے محل بنائے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم آپ کا جب وصال ہوا تو 36,000 قرض تھا، آپ فرمانے لگے یہ قرض میرا مکان بیچ کے اتار دینا۔ باب الرحمت باب السلام مسجد نبوی کے 2 دروازوں کا نام ہے، باب الرحمت باب السلام، اس کے درمیان میں آپ کا مکان تھا۔ وہ مکان پتہ کس نے خریدا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان خریدا ہے، بعد میں مسجد نبوی کے اندر اسے شامل کیا گیا ہے، اور آپ کا 36,000 آپ کا قرضہ اتارا گیا ہے، 36,000 قرضہ اتارا گیا ہے۔ اور نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رومی نے۔ کس نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رومی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ نے 9 شادیاں فرمائی ہیں۔ کتنی شادیاں؟ 9 شادیاں، یکے بعد دیگرے آپ شادی فرماتے رہے۔ ممکن ہے اس وقت اجازت ہوگی یا ایک کا وصال ہوا ہے پھر آپ دوسرا آپ نے نکاح کیا، بیک وقت ہو سکتا ہے آپ کے نکاح میں 4 ہی رہتی ہوں، لیکن جو ساری شادیاں آپ نے کی ہیں ان کی تعداد 9 ہے۔ 9 آپ کی بیویاں ہیں، 9 آپ کے بیٹے ہیں، 4 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بیوی حضرت علی شیر خدا کی بیٹی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ کے کہا پیارے علی، میں چاہتا ہوں کہ آل رسول سے نسبت پانے کے لیے، شرف حاصل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی نسبت ہو جائے، آپ کے گھر کے ساتھ بھی نسبت ہو جائے، آپ اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم، کیا نام ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر سے کیا ہے۔ حضرت عمر دماد علی بھی ہیں، حضرت عمر دماد علی بھی ہیں۔ یہ باتیں اہل سنت کے سٹیج سے آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں فاروق اعظم جیسا کوئی حکمران نصیب فرمائے اور ہمیں بھی فاروق اعظم کے غلاموں جیسا کوئی غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔